میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دنیاوی ماحول سے نکال کر نورانی اور روحانی محفل اور مجلس میں آنے کی توفیق بخشی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شارٹ لسٹ کر دے، کسی کو منتخب کر دے، کسی کو اپنی دینی تعلیمات اور دینی بات سننے کے لیے اس پر نظر کرم فرما دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی پر نظر کرم نہیں فرماتا۔ ہر کسی پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر نہیں ہوتی۔ ہر کوئی اللہ کا محبوب اور مقبول نہیں ہوتا۔ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے، جس پر اللہ کی خصوصی نظر رہتی ہے، تو اللہ اس کے وقت کو فارغ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر دین کے تعلق سے دلچسپی پیدا کر دیتا ہے، پھر اس آدمی کو دینی مجلس میں شریک ہونا اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ آس پاس کے گاؤں میں یا اس بستی میں بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ بس رہے ہوں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ روحانی مجلس میں شریک ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے کچھ سنیں اور نبی کے فرمودات سے کچھ خوشاچی کریں۔ اللہ کی نظر کرم ان پر نہیں ہوئی، لیکن ہم لوگ خوش نصیب ہیں، ہم لوگ خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم، نظر شفقت ہم پر ہوئی اور ہم دنیاوی امور سے فارغ ہو کر، دنیا کو پس پشت ڈال کر ایک روحانی ایک دینی مجلس میں شریک ہے۔ اور جب بندہ کسی دینی مجلس میں شریک ہوتا ہے، دین کی بات سننے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اس کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس پر کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو اصطلاح میں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، أَتَيْتُهُ ذِرَاعًا، تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ ذِرَاعًا أَتَيْتُهُ بَاعًا، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، جب میرا کوئی بندہ میری بات سننے کے لیے میری طرف اگر ایک ہاتھ چل کر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، أَتَيْتُهُ بَاعًا، تو میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھ کر جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ بَاعًا أَتَيْتُهُ مَشْيًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف دو ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ مَشْيًا، تو میں اس کی طرف چل کر جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَتَى الْعَبْدُ إِلَيَّ مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، کہ جب میرا کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، الٹا معاملہ ہے۔ محتاج ہم ہیں، محتاج حاجت روا کے پاس جاتا ہے، مستغنی کسی کے پاس نہیں جاتا۔ مقولہ مشہور ہے کہ کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے اور کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی مستغنی ہے، حاجت روا ہے، ہم محتاج ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر جائیں اور اللہ ہماری طرف ایک بالشت بڑھ کر آئے، لیکن اللہ کی شان عطا دیتے ہیں۔
اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم ایک بار استغفار کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان عطا کہ اللہ ہماری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے، ہم دو ہاتھ بڑھ کر جاتے ہیں، اللہ چل کر آ رہا ہے، ہم چل کر جاتے ہیں، اللہ دوڑ کر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب 70 ماؤں کا دل رکھنے والا رب ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں غضب رحمتی غضبی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے غضبت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میں اپنے بندوں پر زیادہ ناراض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، سچے دل سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو میں انتظار میں رہتا ہوں کہ کم سے کم وہ توبہ کر لے اور میں اپنی مغفرت کی چادر میں اسے لپیٹ لوں اور ڈھانپ لوں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دنیا کے ماحول میں ہم اس طرح رچ بس گئے ہیں، اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ دینی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، دینی مجلسوں میں شریک ہونے کا ہمارا دل نہیں چاہتا، لیکن اگر کہیں دنیاوی مجلس لگ جائے، کہیں عرس ہونے لگے، کہیں پر اگر کوئی میلہ لگ جائے تو وہاں پر ہجوم ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن یہ دینی جلسہ ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے کتنا خلا باقی ہے، بہت ساری جگہیں ایسے خالی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہماری بے حسی ہے، دین کے تعلق سے ہماری بیزاری ہے، یہ بے رغبتی ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے آپ کے اپنے اندر اگر دین کے تعلق سے دلچسپی پیدا نہیں کریں گے، دین کے تعلق سے رغبت پیدا نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے معاشرے کو صالح نہیں بنائیں گے، اگر ہم اپنے معاشرے اور سماج کو صحت مند نہیں بنائیں گے، نیک نہیں بنائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے اور اللہ کی طرف سے آنے والے مصائب اور مشکلات سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء، آج مسلمان مصائب، آلام اور مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ مصائب جو ان پر آ رہے ہیں، مشکلات سے جو دو چار ہیں، یہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم اپنے برے اعمال کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم اللہ کو خوش کریں تو اللہ کبھی ہمارے اوپر مصائب نہیں بھیجے گا، لیکن جب ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، جب ہمارا سماج ظلم و زیادتی میں رچ بس جاتا ہے، ہمارے سماج میں اگر ظلم و جور کا دور دورہ ہوتا ہے تو پھر مصائب اور آلام تسلسل کے ساتھ آنے لگتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے پھر شراب پی کر سماج میں آ کر حفوات بکیں گے، بےہودہ باتیں کریں گے اور کسی سے ڈریں گے نہیں، سماج میں برائی اور شر کو فروغ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا شربت الخمور، کہ شراب پینا عام ہو جائے گا، حالانکہ شراب اتنی قبیح شے ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی جب شراب پیتا الخبائث ہے، کہ تمام برائیوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور عقل ہی اللہ کی طرف سے ایک ایسی دولت ہے جو بھلائی اور برائی میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شربت الخمور، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے بجانے والی لڑکیاں اور محاسن کو دکھلانے والی لڑکیاں اور بازاری لڑکیاں، ان کا بول بالا ہوگا۔ ہر طرف یہ لڑکیاں اپنے محاسن کو دکھاتی پھریں گی، لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے ایسے ایسے چست لباس پہنیں گی تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف
ہو، اور لوگوں کو اپیل کرنے والی لباس اور لوگوں کو اپیل کرنے والی اور لوگوں کی دلچسپی اور لوگوں کے نظر کو اپنی طرف کھینچنے والے لباس وہ لڑکیاں پہنیں گی، اور ہر طرف اسی کا بول بالا ہوگا کہ لڑکے نوجوان مووی دیکھ کر فلم دیکھ کر کے آئیں گے اور ہیروئن کا اداکارہ کا تذکرہ کریں گے، جہاں بھی چند نوجوان جمع ہو جائیں گے وہیں کسی نہ کسی اداکارہ کا چرچا ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، گانے بجانے والی لڑکیاں، فحاشی کرنے والی لڑکیاں، برائیوں کو فروغ دینے والی لڑکیاں، عفت و عصمت کو تار تار کرنے والی لڑکیاں عام ہو جائیں گی، ان کا ہر طرف بول بالا ہوگا، اور یہ دوا یہ زنا بنیں گی، اس سے معاشرے کے اندر زنا کو فروغ ملے گا اور لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں گے، جب کسی سماج کے اندر زنا عام ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا کثر الزنا بعد کثر موت الفجع، کہ جب کسی معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے گا تو وہاں پر موت بھی کثرت سے ہونے لگے گی۔ اذا کثر الزنا بعد کثر موت الفجع، اور کیسی موت؟ اگر زنا کسی معاشرے کے اندر اگر گھر کر جائے، عام ہو جائے، غالب آ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں ناگہانی موت کی کثرت ہوگی۔ آدمی تھوڑی دیر پہلے بھلا چنگا دکھے گا، صحت مند تندرست نظر آئے گا، اچانک اس کی موت کی خبر آئے گی۔ گھر سے صحیح سالم تندرست نکلے گا، کہیں حادثے کا شکار ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کثر الزنا بعد کثر موت الفجع، کہ جب زنا کی کثرت ہوگی تو ناگہانی موت کی بھی کثرت ہوگی۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی زانی، جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری تمام انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اسی طرح مومن کے دل کے اندر ایمان گھسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب زانی زنا کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ زنا کرتے وقت اگر کسی کی موت آ جائے تو کس حالت میں وہ مرے گا؟ غیر مومن کی حالت میں مرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس حال میں مومن رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظہرت القینات والمعازف، کہ یہ جو لڑکیاں ہیں جو زنا کروانے والی ہیں، جو محاسن کو دکھلانے والی ہیں، جو برائیوں کو فروغ دینے والی ہیں، جو عصمتوں کو تار تار کرنے والی ہیں، ایسی لڑکیوں کا بول بالا ہوگا۔ والمعازف، اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، ہر طرف ٹی وی، ہر طرف ریڈیو، ہر طرف VCR، آج کل تو LED کا دور چل رہا ہے، دیوار پر لگا دیا۔ اس سے بھی آگے جائیے، اگر بڑا پروگرام دیکھنا ہو، بڑا کر کے دیکھنا ہو تو اسکرین لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے والی لڑکیوں کا اور گانے بجانے والے آلات کا غلبہ ہوگا، عروج ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت کے آخر کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر اور سابقین پر لعن طعن کریں گے۔ خود تو پلید ہیں، خود تو برے ہیں، خود تو فاسق ہیں، خود تو گنہگار ہیں، لیکن جو چلے گئے ان کی برائی سے اپنی زبان کو ہر وقت تر و تازہ رکھیں گے، مرطوب رکھیں گے اور تر رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَلْعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت کے آخر کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ یہ 15 برائیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 15 برائیاں گنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سماج اتنا بگڑ جائے گا کہ اس سماج کے اندر یہ 15 قسم کی برائیاں پائی جائیں گی، اور جب اس سماج میں یہ 15 قسم کی برائیاں ہوں گی تو سماج کا خیر نہیں ہے۔